بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکرونی اذکرکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دس از بلال لیاقت فرام مسٹر ایس ای او. اور آج ہمارا کورس کانٹینٹ کے اوپر تو ویڈیو نہیں ہے، لیکن ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنے والا. آج یہ ٹاپک ہمارا محرم الحرام کے حوالے سے ہے کہ ان محرم الحرام کے بہت ہی امپورٹنٹ دنوں کو، ایسے دن کے جو سال سے سب سے زیادہ امپورٹنس دن رکھتے ہیں، کہ جس کے اندر نواسہ رسول نے اپنے نانا کی امت کی خاطر، اپنے نانا کے دین کی خاطر جو ہے وہ قربانیاں دین کے، جن کا تاریخ گواہ ہے کہ اس سے بڑا دردناک واقعہ کوئی نہیں ہے. اس کے اندر اتنا صبر کیا گیا ایک حق اور باطل کی جنگ کے اندر، کہ جس کے اندر یزید ایک جو باطل تھا، ایک جو شرابی تھا، اس کے ہاتھ میں اپنے نانا کا دین دینے سے جو جنگ چھڑی ہے، اس میں اپنا پورے کا پورا انہوں نے کنبہ جو شہید کیا ہے، جو انہوں نے شہادتیں وہاں پہ نوش کی ہیں، وہ قربانیاں جو تھیں اصل میں اگر دیکھا جائے وہ کس لیے تھیں؟ وہ قربانیاں اس لیے دی گئیں کہ ان کے جو نانا کا دین تھا اس کے اوپر کوئی داغ نہ آئے. وہ جو ان کی تعلیمات ہیں ان کی امت تک جو پہنچائی گئی ہیں، آنے والی نسلوں تک ایک ایسا پیغام دیا جائے، ایک ایسا صبر والا پیغام دیا جائے کہ آنے والی نسلوں تک ساری کائنات جو ہے وہ اس کو یاد رکھے. اس کے اندر قرآن پاک کہ جس کو نیزے پہ بھی پڑھا گیا، امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس کا نعم البدل کوئی کائنات کے اندر نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں جو اللہ نے ان کو مقامات دیے ہیں وہ آج ہماری دعاؤں کے منتظر نہیں ہیں. آج ہم ان کی خاطر ان کے احسان کا بدلہ کسی بھی طرح سے چکا سکیں تو وہ ہم نہیں چکا سکتے، کیونکہ ان کے اتنے بڑے احسانات ہیں. ہم ایسی قربانیاں تاریخ میں نہیں ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں کس لیے دی ہیں؟ کہ قرآن، اللہ کے اس قرآن کی حفاظت کے لیے دی ہیں، اس دین کی حفاظت کے لیے دی ہیں. صبر کر کے دکھایا ہے انہوں نے. کربلا میں مردوں نے جو ہے وہ صبر کر کے دکھایا ہے، اور عورتوں نے جو ہے اس اتنے دردناک واقعے کے اندر بھی آنے والی نسلوں کو یہ بتایا ہے کہ اگر پردہ کرنا ہے تو پردہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، حالات کے رونے نہیں روئے جاتے، کس طرح سے صبر اور شکر کیا جاتا ہے پوری کائنات کے لیے، پوری آنے والی امت کے لیے. انہوں نے ایک میسج، ایک پیغام بنا کے دیا ہمیں. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتے ہیں، اور یہ جو حق اور باطل کی اتنی بڑی جنگ اور اتنی بڑی شہادتیں ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ظاہر کر رہی ہیں شہدائے کربلا جتنے بھی ہیں تمام کے تمام زندہ ہیں. صرف دنیا والے ان کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ شہید جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ مردہ نہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. شہید مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہے. تو اس کا مطلب ہے زندہ شخص کے لیے اگر آپ کچھ اصالِ ثواب کریں، اگر آپ پڑھ کے اس کے لیے کچھ دعا کریں، تو زندہ شخص کے لیے یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ زندہ شخص کے لیے اس کو اصالِ ثواب اس تک پہنچتا ہے، اس کو پہنچایا جاتا ہے. تو پھر انہوں نے قربانیاں جو دی ہیں وہ کس لیے دی ہیں؟ کہ اللہ کا قرآن جو ہے اس کی حفاظت کی جائے، اس کو نیزے پہ بھی ہیں تو پڑھا جائے. نماز ہے تو کربلا میں جتنے بھی دردناک واقعے ان کے ساتھ پیش آئے، جتنا بھی مشکلات پیش آئے، ان کا پانی تک بند کر دیا گیا، لیکن پھر بھی ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی وہاں پہ. ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ آج ہم کیا کریں؟ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ اگر انہوں نے اس اتنے دردناک واقعے کے اندر ہمارے لیے، اپنے نانا کی امت کے لیے، اس دین کی خاطر اپنی قربانیاں دی ہیں، آج ہم ان کا احسان تو نہیں دے سکتے،
ہم کسی بھی صورت ان کا احسان نہیں دے سکتے، لیکن ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کی سنت کو اجاگر کیا جائے۔ انہوں نے قربانیاں جو دی ہیں وہ کس لیے دی ہیں؟ کہ اللہ کا قرآن جو ہے اور یہ امت جو بنی ہے، یہ دین جو قائم کیا گیا ہے، یہ اتنی جو محنت اس کے اوپر کی گئی ہے، اور یہ اتنا جو اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر، اس کے اوپر کوئی داغ نہ آ سکے، اس کے اوپر کسی بھی قسم کا داغ برداشت نہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے سارے کے سارے کنبے کو جو ہے وہاں پہ شہید کروایا۔ ایسی ایسی پھولوں جیسی شہادتیں انہوں نے قبول کی ہیں کہ آج پوری تاریخ گواہ کے ویسا آپ کو کوئی اس کا نعم البدل نہیں مل سکتا۔ آج ہم کیا کچھ کرتے ہیں؟ آج کیا انہوں نے کوئی ایسا درس دیا ہے ہمیں؟ ہمارے معاشرے میں جو ہوتا ہے کیا ہمیں ایسا درس دیا؟ انہوں نے تو صبر کا درس دیا ہے ہمیں، انہوں نے تو صبر کر کے دکھایا ہے ہمیں کہ حسین نام ہی ایک بہت شجاعت، بہادری، دلیری، ایک صبر کا نام ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا، ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، کس اہمیت کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج آپ لوگوں کے لیے ایک میسج ہے، اسپیشل ہماری جو کمیونٹی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے کہ یہ دن بہت خاص دن ہوتے ہیں، بہت خاص دن ہیں۔ اس میں ہم وہ گرمی، وہ شدت، وہ پیاس، وہ بھوک، ہم اس کا کوئی احسان چکا نہیں سکتے جو انہوں نے برداشت کی ہے، لیکن ہم اس پین کو جسٹ فیل کرنے کے لیے کہ انہوں نے جو وہاں پہ پین دیکھی ہے، انہوں نے جو وہاں پہ پین برداشت کی ہے، اس کی جسٹ فیل کے لیے ہم 2 دن کا ایٹ لیسٹ، یہ ویسے تو سارے ہی رکھنے چاہیے، 2 دن کا ہم روزہ رکھنا چاہیے۔ ہم یہ روزہ رکھ کے ان کی سنت کو سمجھتے ہوئے کہ اگر ان کو پانی نہیں دیا گیا ان دنوں میں، ہم بھی پانی نہیں پیئیں گے، کیا ہوگا اس سے؟ کیا آپ کے یہ کرنے سے امام حسین کا، کیا آپ کے یہ کرنے سے امام حسین ان کے کوئی درجات آپ کے اس اصال ثواب کے لیے، کیا آپ کے اس سارا کرنے کے لیے کوئی منتظر ہے؟ ان کو جو اللہ نے مقام دیے ہوئے ہیں، کیا وہ آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں؟ نہیں منتظر وہ۔ ہم یہ جو کچھ کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم تلاوت کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، نوافل ادا کرو گے، آپ یہ کس کے لیے کریں گے؟ یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہوگے، یہ آپ اپنی مغفرت کے لیے کر رہے ہو، کیونکہ ان کو اللہ نے مقام وہ دیا ہے۔ آج ان کی سنت پہ بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے شہادتیں ایسی نوش کی ہوئی ہیں، انہوں نے صبر ایسا کر کے دکھایا ہوا ہے، انہوں نے وہ بہادری دکھائی ہے، انہوں نے وہ شجاعت دکھائی ہے۔ آج ان کی سنت پہ جو بھی عمل کرتا ہے اللہ پاک اس کو بھی مغفرت، اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے، اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آج ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ شہید زندہ ہیں، اصال ثواب کریں، ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ آج آپ کیا کریں؟ جتنا ہو سکتا ہے درود پاک پڑھیں، ان دنوں میں روزہ رکھیں، ان دنوں میں روزہ رکھیں، درود پاک پڑھیں، نوافل ادا کریں، نمازیں جو ہیں وہ ادا کریں، جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں قضا کر کے پڑھیں، کیونکہ انہوں نے اس نماز کے لیے انہوں نے اپنی کربلا میں نماز قضا نہیں ہونے دی، انہوں نے تو وہاں پہ جو قرآن پاک ہے وہ نیزے پہ چڑھ کے پڑھا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن پاک کہاں پہ ہے ہمارا پڑھا ہوا گھر میں۔ آج اسی وجہ سے ہمارے جو حالات ہو چکے ہیں، کس لیے ہوئے ہیں؟ کیوں یہ سب کچھ دیکھنے کو پڑا ہمیں؟ ہمارے حالات یہاں تک کیوں پہنچ چکے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ سب کچھ چھوڑ چکے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ان محرم کے دنوں میں یہ کیسے، کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم محرم الحرام کے یہ اتنے امپورٹنٹ دن جو ہیں ان کو کیسے گزاریں، اللہ پاک سے کیسے اپنی مغفرت کی دعائیں کریں۔ ان کے اصال ثواب کو کرنے سے آپ ان کو اس کا ذرہ برابر فائدہ، آپ کے اصال ثواب کرنے سے ان تک جب ثواب پہنچے گا تو وہ تو آپ کے ثواب کے منتظر نہیں ہیں، لیکن جب فلاں بن فلاں کا وہاں پہ جا کے اصال ثواب پیش کیا جائے گا تو ہوگا کیا کہ وہ تو بہت صابر، بہت شجاعت والے ہیں، وہ آپ کی مغفرت بھی کروا سکتے ہیں کہ فلاں ہمارے نانا کے امتی جو ہیں
انہوں نے ہماری خاطر یہ کام کیا، ہمیں ایصال ثواب کیا، ہمارے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے یہ کیا، تو آج اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ آپ کی مغفرت بھی لکھتی جائے گی۔ ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ کی ان سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ کی یہ قرآن خوانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو صبر کر کے دکھا دیا اس کا نعم البدل آج تک تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، جتنی بھی یوٹیوب کمیونٹی ہے ہماری، کہ آپ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں، نوافل ادا کریں، اور ان کی بارگاہ کے اندر یہ پیش کریں، نذرانہ عقیدت پیش کریں ان کی بارگاہ کے اندر، اور ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، کیونکہ وہ تو منتظر نہیں ہے لیکن آپ کی اپنی مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، جتنا ہو سکتا ہے درود پاک پڑھیں، خود پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں، جس کو بھی آپ میسج دے سکتے ہیں اس کو بولیں کہ یار ان دنوں کے اندر کام کو چھوڑ کے اس طرح سے انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، آج ہم ان کے لیے، ٹھیک ہے، آج ہم ان کے لیے محافل سجائیں، آج رونق ہو، پتہ چلے کہ حسین کا نام آج بھی پوری دنیا میں، کائنات میں آنے والی قیامت تک آنے والی نسلوں میں جو ہے یہ نام لیا جائے گا کہ اگر دین کی خاطر، اگر اسلام کی خاطر صبر کرنا ہو تو کس طرح سے کیا جاتا ہے، کہ اسلام کی خاطر اگر جو صبر کرنے والا رول ماڈل ہے تو وہ کون ہے، ہمیں یہ اپنی نسلوں میں بھی بتانا چاہیے۔ تو محافل سجائیں، قرآن خوانی کریں جتنی ہو سکتی ہے، نوافل پڑھیں، روزہ رکھیں، جتنا ہو سکتا ہے عبادات کریں، اپنے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، آپ اپنی بہتری کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ان 2 دنوں میں کام چھوڑ کے، ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم کام سے چھٹیاں ہیں، ہم ان 2 دنوں کے اندر ٹکا کے فیس بک یوز کرتے ہیں، یوٹیوب یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں کام سے چھٹیاں ہوئی ہیں کہ آپ ان دنوں کے اندر عبادات کر لیں، بلکہ ہمیں چھٹیاں پتہ کیوں کروائی جاتی ہیں، ہمیں چھٹیاں صرف اس مقصد کے لیے کروائی جاتی ہیں کہ یہ شہروں میں ماتم ہونے، آپ گھروں میں بیٹھ جائیں، کہ روڈ بند ہو جائیں گے۔ ہمیں ان دنوں کے لیے جو ہے یہ چھٹیاں نہیں کروائی جاتی۔ یہاں تک ہمارا معاشرہ پہنچ چکا ہوا ہے، اسی وجہ سے ہمارے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو ان دنوں کی امپورٹنس کی وجہ سے چھٹیاں کروائی جائیں تو پھر کون ہے جو ان دنوں میں یوٹیوب کھول کے بیٹھے گا، کون ہے جو ان دنوں میں ٹک ٹاک چلائے گا، کون ہے جو ان دنوں میں فیس بک چلائے گا، ٹھیک ہے۔ ان دنوں کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، یوٹیوب کا گراف بہت اوپر جا رہا ہے، فیس بک کا گراف، ٹک ٹاک بہت یوزر جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کریں۔ جس کے پاس میرا یہ میسج جا رہا ہے، میرا اسپیشل میسج ہے تمام اسٹوڈنٹس سے، خاص طور پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں کورس کے، کہ ان دنوں کے اندر آپ قرآن خوانی کریں، محافل سجائیں، کام چھوڑ دیں 2 دن کے لیے، بہت ٹائم ہے ہمارے پاس کام کرنے کے لیے۔ ان دنوں کے اندر عبادات کر لیں، اپنی مغفرت کروا لیں، ٹھیک ہے، اپنی فیملیز میں بیٹھیں، محافل کریں، لوگوں میں بیٹھیں، دوستوں کو اکٹھا کریں اور یہ محافل سجائیں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اس چیز کو فالو کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ مجھے اس عمل کی آپ سے بہت زیادہ امید ہے کہ اس میں آپ آیت کریمہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، ورد کریں، اور انشاءاللہ ایک کوئی گفٹ بھی آپ کو ہم کریں گے درود پاک کا، کہ جس میں آپ کو گفٹ بھی پرووائڈ کریں گے۔ آپ اس گفٹ کو اپنے جو ہے وہ پلے کر کے اپنے کام کی روٹین میں بھی جو ہے وہ اس کو لگا سکتے ہیں، تاکہ آپ اور ہماری ایصال ثواب کا باعث بھی بن سکے، مغفرت کا باعث بن سکے، باعث برکت بن سکے ہمارے کاموں میں۔ تو امید ہے آپ اس چیز پہ عمل کریں گے، بہت امید ہے ہمیں، انشاءاللہ آپ اس چیز کو فالو کریں گے۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔